بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کرلش عثمان کی قسط نمبر 33 دیکھی، اور یہ قسط ایسی تھی کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اسی طرح کی قسط نمبر 31 بھی تھی۔ اگر کرلش عثمان کے دوسرے سیزن میں اسی طرح کی ایپیسوڈز آتی رہی تو کرلش کو ترکی کا ٹاپ موسٹ ڈرامہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ قسط دیکھنے کے بعد پہلی بار میں اپنے ذہن میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے اب دوبارہ اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ اس قسط کو دیکھنا چاہیے۔ کرلش عثمان کی قسط نمبر 33 اور 34ویں قسط کا ٹریلر دیکھ کر میرے ذہن نے جو چند اندازے قائم کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی اہم بات یہ کہ نویان کے بعد کرلش میں پہلی بار آیا نکولا کے روپ میں اتنا مضبوط ویلن سامنے آیا ہے۔ بوزدیگ کا میجک یہ ہے کہ اس سیزن میں عثمان غازی کو بہت سے منفی کردار جو کہ مضبوط ویلنز ہیں ان سے بیک وقت لڑنا پڑ رہا ہے۔ گہاتو، آیا نکولا، یاولاک اور ہزل یعنی قبیلے کے اندر اور باہر ہر طرف سے دشمنوں کی بھرمار ہے، اور ان میں نکولا سب سے بہترین ویلن ہے۔ اور پہلی بار کرلش عثمان میں اتنا بہادر اور خطرناک عیسائی دشمن دکھایا گیا ہے جس نے پرنسس صوفیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پایہ تخت سلطان عبدالحمید میں فہیم پاشا کا اتنا اچھا اور مثبت کردار ادا کرنے کے بعد ایک ویلن کا کردار پلے کرنا اس اداکار کی ورسٹیلٹی شو کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کریڈٹ بوزدیگ کو جاتا ہے جن کے ان کے اندر کے چھپے ہوئے ویلن کو دریافت کیا۔ نمبر 2، ناظرین اکرام، سامنے اسکرین پر جس سین کی تصویر ہے اسے دیکھ کر ذرا امیجن کریں کہ اگر آلتان یہاں ہوتا۔ جتنی ہماری خواہش ہے کہ آلتان کرلش میں کام کرتا، یہ سین دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ شکر ہے وہ نہیں ہے، ورنہ کرلش کے باقی کے سیزنز میں جب بھی درلش والا میوزک بجتا تو آلتان کی موت کا منظر یاد آ جاتا۔ اور اس سین کو دیکھ کر دوسرا خیال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ براق کی اداکاری دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ بوزدیگ ان سے اچھا کام لینا شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال ارطغرل غازی کی موت کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ٹرک ہے، بالکل اسی طرح جیسے سلیمان شاہ اور گندوگدو نے کردوغلو کے ساتھ سیزن 1 میں کھیلا تھا۔ اور ارطغرل غازی غازی تھے، وہ کسی دشمن کے ہاتھوں یا کسی دشمن سے ملنے والے زخم میں شہید نہیں ہوئے تھے، وہ بیمار ہونے کے بعد اپنی طبعی موت مرے تھے۔ اس لیے میرے خیال میں ارطغرل اور ساوچی نے مل کر پلاننگ کی ہے تاکہ عثمان کو سبق سکھایا جائے جو کہ مسلسل قبیلے کے بڑوں کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ اسے آرام سکون سے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا سکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ارطغرل اپنی بیماری سے یاولاک ارسلان کو بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ نمبر 3، آئیگل ایک مزید بہادر عورت کے کردار میں سامنے آئی ہے۔ اب ناظرین اکرام، قبیلے میں عورتوں کی سچویشن کچھ یہ بن گئی ہے کہ بالا کے ساتھ آئیگل اور سلجن ہے، اور دوسرے گروپ میں ہزل اور لینا ہے، اور سارا چکر پاور سٹرگل کا ہے۔ دوسری طرف آئیگل کو ابھی تک یاد ہے کہ ہزل کتنی بری تھی، اور لینا بے شک اچھی ہے مگر ہزل کی باتوں سے متاثر ہوگی۔ ہزل خاتون کی ایکٹنگ بہت شاندار ہے، اور مختلف موقعوں پر اس کے چہرے کے ایکسپریشنز سین میں جان ڈال دیتے ہیں۔ پہلے سلجن کو دیکھ کر لوگوں کو اپنی چاچیاں اور تائیاں یاد آتی تھی، اور اب ہزل خاتون کو دیکھ کر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آئیگل کی فائٹنگ سکلز بھی کافی بہتر ہوئی ہیں، اور جلد ہی ہمیں آئیگل اور گوکتو کی کوئی کہانی سننے کو ملے گی۔ نمبر 3، ساوچی اور عثمان کو سفید داڑھیوں والوں سے ملا دیا گیا ہے، اور اس وقت ساوچی کے ساتھ کائی قبیلے کے بے ہیں جبکہ عثمان کے ساتھ پورے کائی قبیلے کے لوگ ہیں، مگر سفید داڑھیوں والے کائی قبیلے کے جرگے پر اثر و رسوخ ڈال کر اس کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ اور ناظرین اکرام، یہ جو ہم سرداری کی لڑائی دونوں بھائیوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک چال ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ارطغرل غازی کی تربیت ایسی ہو سکتی ہے کہ ان کے بیٹے انہی کی زندگی میں آپس میں سرداری پر لڑے۔ اس لیے دونوں بھائیوں کے درمیان اقتدار کی یہ کشمکش صرف ڈرامہ ہے۔ ساوچی اور عثمان کے درمیان اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ساوچی کا کہنا ہے کہ عثمان اس کا حکم نہیں مان رہا، جبکہ عثمان کا کہنا ہے کہ یہ قلعہ اس نے تلوار کے نوک پر لیا تھا اور اسے انتقام لینا ہے، مگر یہ لڑائی پلانٹڈ ہے۔ بالفرض ڈرامے میں یہ لڑائی اگر اصلی بھی ہے تب بھی یاولاک اور ہزل اس لڑائی سے جتنا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے بیکار ہے، کیونکہ دونوں بھائیوں نے صلح کر لینی ہے، عثمان نے قبیلے کا سردار بننا ہے، اور سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ نمبر 5، گہاتو نے سمجھ لیا ہے کہ نکولا عثمان اور ساوچی کو مارنے کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے، اور نکولا یاولاک ارسلان کو استعمال کر کے
گیہاتو پر پیچھے سے وار کرنے کی فکر میں ہے، مگر گیہاتو نے ایرطغرل اور اس کے بیٹوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے وہ حیران کن ہیں۔ لگتا ہے کہ دشمن ہونے کے باوجود ان کے درمیان باہمی عزت و احترام موجود ہے، اور گیہاتو خان کے بارے میں تاریخ میں ویسے بھی یہی درج ہے کہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ تھا۔ ادھر فلیتیوس آہستہ آہستہ نکولا سے بیزار ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نوبت بھی آ جائے کہ جب وہ اسلام قبول کر کے عثمان بے کا ساتھی بن جائے۔ مگر دیرلش ایرطغرل اور کرلش عثمان میں جو ایک عجیب بات میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں ڈرامہ سیریز میں جو بھی نو مسلم ہوتا ہے وہ کچھ عرصے بعد بالآخر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں بوزدے کے نزدیک اس کی کیا حکمت ہے۔ بہرحال ان دونوں ڈراموں کا سابقہ ریکارڈ میری اس بات کا گواہ ہے۔ کمرال ابدال والا سین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بہترین مثال تھا۔ یہ سین دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ عثمان اور آیا نکولا کے درمیان چرواہے اور بھیڑ والے ڈائلاگز بہت شاندار تھے، اور ان دونوں کے ایکسپریشنز نے سین میں جان ڈال دی تھی۔ آخر میں بوزدے کو اتنی اچھی اور شاندار قسط پیش کرنے پر شاباش تو بنتی ہے۔ جن لوگوں نے یہ قسط ابھی تک نہیں دیکھی وہ یہاں دیکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں کہ ان کی اس قسط کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔